آج کے سبق میں مذکر و مؤنث واحد تثنیہ اور جمع کی بحث پڑھیں گے۔ مذکر و مؤنث کسے کہتے ہیں، اس طرح سے واحد تثنیہ اور جمع کا کیا مطلب ہے اور کس طرح سے واحد تثنیہ جمع بنتے ہیں۔ تذکیر اور تانیث کے اعتبار سے اسم دو قسم پر ہے۔ تذکیر اور تانیث کے اعتبار سے تذکیر کا معنی ہے مذکر بنانا، کسی چیز کو مذکر کرنا یا سمجھنا۔ تانیث معنی سے مؤنث کہنا، یہ مطلب ہے۔ انوثت ذکورت سے نکلا ہے۔ الانوثۃ الذکورۃ، الذکورہ کسے کہتے ہیں؟ مذکر ہونا۔ الانوثہ مؤنث ہونا۔ اسی سے بنا ہے مذکر و مؤنث، اسم مفعول کے صیغے ہیں باب تفعیل سے۔ تذکیر، تانیث۔ تو اسم کی کتنے قسمیں ہیں؟ دو، ایک ہے مذکر، دوسرا ہے مؤنث۔ مذکر کسے کہتے ہیں؟ مذکر اس اسم کو کہتے ہیں جس میں تانیث کی علامت نہ ہو، جس میں مؤنث کی علامت نہ ہو۔ تو ہم کسے پہچانیں گے؟ پہلے ہمیں چاہے کہ مؤنث پڑھ لیں، پھر اس سے مذکر کی پہچان آسان ہو جاتی ہے۔ مؤنث کسے کہتے ہیں؟ مؤنث اس اسم کو کہتے ہیں جس میں تانیث کی علامت ہو، تانیث کی علامت ہو۔ اور تانیث کی ہمارے پاس 4 علامتیں ہیں۔ مؤنث کا کیا مطلب ہے؟ وہ اسم جس میں مؤنث ہونے کی علامت پائی جائے، اور اس کی علامت 4 ہیں ہمارے پاس۔ تانیث کی کتنی علامتیں ہیں؟ 4 علامتیں۔ کہ تائے ملفوظہ، تائے ملفوظہ کا کیا معنی ہے؟ کہ لفظ میں تا موجود ہو۔ تا لفظیہ کا ہو، تا ملفوظہ تا لفظیہ۔ مثلا طلحہ، طلحہ دیکھیں یہ تو ایک مرد کا نام ہے نا، طلحہ سے، لیکن کیا ہے؟ یہ لفظ مؤنث، یہ لفظ مؤنث ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں تا موجود ہے۔ طلحہ، طلحہ۔ اس طرح سے کوئی اور نام بتا دو اس میں تا موجود ہے۔ حذیفہ، حذیفہ، دیکھیں تا موجود ہے۔ حنیفہ، حنیفہ، اس میں تا موجود ہے۔ اس طرح سے آگے بناتے جاؤ۔ دوسری علامت کیا ہے؟ کہ اس میں تائے مقدرہ موجود ہو۔ ایک تو تائے ملفوظہ ہے نا، لفظ میں ہو، دوسری تا کیا ہے؟ مقدرہ، تائے مقدرہ مخفیہ، تائے مخفیہ بھی کہتے ہیں، تا غیر ملفوظہ۔ مثلا ارض ہے، ارض مؤنث ہے، ارض زمین۔ کیوں مؤنث؟ یار اس کی تصغیر وغیرہ دیکھے نا ہمیں پتہ چل جاتا ہے، یہ اس کی اصل دیکھیں، وہ ارضتن ہے، ارضتن، تو یہ اس سے بن گئے ہیں ارضن، اس لیے مؤنث۔ تیسری علامت ہے الف ممدودہ، الف ممدودہ۔ اگر کسی سے مائے تو معنی یہ ہے کہ یہ مؤنث ہے۔ حمراء، بیضاء، شجرۃ مرداء، بے پتے اور بے ورق، بے ثمر درخت۔ بیضاء، صفراء وغیرہ، اس طرح سے آگے بناتے جاؤ۔ الف ممدودہ۔ چوتھی علامت ہے الف مقصورہ۔ مقصور کسے کہتے ہیں؟ آدھا الف ہونا، آدھا، مقصورہ، قصر سے بنا ہے نا۔ ممدودہ بنا لمبا، حمزہ کے ساتھ۔ دیکھیں اس میں حمزہ ہے نا الف کے بعد، حمراء۔ اور مقصورہ میں سنے حبلا، دیکھیں حبلا، حبلا، دیکھیں حبلا۔ یہ کیا ہو گیا؟ یہ تانیث ہو گئی، تانیث۔ تانیث کی 4 علامت۔ پھر یہ سمجھنا چاہیے کہ ہمارے ذہن میں تو آتا ہے کہ طلحہ کیسے مؤنث ہے، طلحہ تو مذکر ہے، تو ہم آگے بتا دیتے ہیں کہ علامت کے اعتبار سے تو مؤنث کی علامت 4 علامتیں ہو گئی نا، مؤنث کی پہچان ہوتی ہے۔ آگے علامت کے اعتبار سے پھر مؤنث 2 قسم پر ہے، کہ مؤنث سمعی، دوسری قسم ہے مؤنث قیاسی۔ مؤنث 2 قسم پر ہے، آگے بناؤ۔
قیاسی جس میں قاعدہ چلا سکے. سماعی سماعی لوگ پڑھتے سماعی. سماعی مانا جس میں قاعدہ نہ چلایا جا سکے، جس میں ذہن نہ لڑایا جا سکے، عرب سے سنا گیا ہو، سما پر موقوف ہو. مؤنث قیاسی کا مطلب ہے کہ جس میں علامتی تنیث لفظ میں موجود ہو، جیسے طلحہ ہے، قبلہ ہے وغیرہ. اس میں آپ عقل چلا سکتے کہ دیکھیے مؤنث ہے کیونکہ اس میں الف ممدودہ ہے، اس میں تو الف مقصورہ آیا ہے کہ مؤنث. لیکن اگر آپ کو کوئی بتا دے حضرت سے اب کہ ذرا یہ بھی بتاؤ ہمیں کہ یہ ارض مؤنث ہے یا نہیں، تو تم حیران ہو جاؤ گے کہ ارض کیسے مؤنث ہے، کیونکہ اس میں عقل نہیں چلتے نا، سما سے اس کا تعلق ہے. اس طرح سے اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ دار یہ مؤنث ہے کیا ہے، دار عظیمۃ، دار عظیم کوئی نہیں پڑھتا، دار عظیمۃ، داری عظیمۃ، داری کبیرۃ، میرا گھر بہت بڑا ہے. البیت الکبیر وہاں پر کیا ہے، مذکر مذکر یا پر ایک لفظ میں مذکر لگ رہے، لیکن عظیمۃ سے پتہ چلے کہ یہ مذکر نہیں ہے. تو سماعی اور قیاسی وغیرہ کی بات بھی ہوگی. پھر آگے مؤنث پھر دو قسم پر ہے. جنس کے اعتبار سے مؤنث دو قسم پر ہے. جنس ایک کو کہتے ہیں مؤنث حقیقی، دوسرے کو کہتے ہیں مؤنث لفظی. مؤنث لفظی. مؤنث حقیقی کسی کے نیچے بناؤ یا پر حقیقی لکھ دو، حقیقی، یا پر لفظی بنا دو، لفظی. لفظی تو پر ہو گئے نا، یہ والا لفظی ہے مؤنث لفظی. مؤنث حقیقی کا کیا مطلب ہے، حقیقت میں مؤنث ہو. یہ حمراء مؤنث ہے، مؤنث کی صفت ہے بالکل. تو ٹھیک ہے، امرأۃ حمراء سرخ عورت، ترکی عورت. امرأۃ بیضاء گوری، انگریزن. امرأۃ صفراء آپ اس طرح سے پڑھ سکتے ہیں، یا امرأۃ حبلى، یہ تو ٹھیک ہے. لیکن حقیقی کا مطلب کیا؟ حقیقی کا مطلب یہ ہے کہ اس کے مقابلے میں مذکر موجود ہو، مذکر موجود ہو. حقیقی دنیا میں باہر آ کے، ذہنی دنیا سے نکل کے اگر اس کے لیے مذکر موجود ہونا تو اس کو ہم مؤنث حقیقی کہیں گے. مثلا آپ نے کہا نا کہ ناقۃ، ناقۃ دیکھے، ناقۃ جب آپ نے کہا کہ اونٹنی، تو اس کے لیے مذکر موجود ہے ہمارے پاس، جمل، اونٹ. اگر آپ کہتے کہ مرأۃ، اس کے لیے ہمارے پاس موجود ہے رجل. اگر آپ کہتے ہیں دجاجۃ، اس کے لیے مذکر موجود ہے دجاج. اگر آپ کہتے ہیں یا دیکن کا ہو مثلا، اگر آپ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس کیا ہے، شاتن ہے، شاتن، ہاں، اس کے لیے 23 موجود ہے، 30. معزن وغیرہ بھی کے ساتھ مطلق. اگر آپ کہتے ہیں مثلا حمار، حمارتن ہے، حمارتن، اس کے لیے حمار موجود ہے، تو اس کو مؤنث حقیقی کہتے ہیں کہ اس کے لیے مذکر موجود ہو. چلو یہ بحث تو مذکر و مؤنث کی پوری ہو گئی. اب ہمارے پاس دوسری بحث ہے واحد تثنیہ جمع. واحد تثنیہ جمع. واحد کسے کہتے ہیں حضرت؟ ایک کو کہتے ہیں. واحد کا معنی ہے ایک، تثنیہ کا کیا معنی ہے دو، جمع کا کیا معنی ہے دو سے زیادہ، چاہے وہ 3 ہو، 4 ہو، 5 ہو، لاکھ ہو. ہمارا اس سے یہ تعلق نہیں کہ وہ کتنی مقدار میں ہو. تعدد کے اعتبار سے، شمار کے اعتبار سے، اعداد کے اعتبار سے اسم 3 قسم پر ہے. عدد کے اعتبار سے کہ مثلا یہ چیز 1 ہے یا 2، 3 ہے یا 3 سے زیادہ، تو اس اعتبار سے ہم اسم 3 قسم پر بنا دیتے ہیں. ایک کو کہتے ہیں واحد، دوسرے کو کہتے ہیں تثنیہ، تثنیہ، تیسرے کو کہتے ہیں جمع. واحد کا معنی ہے ایک، اس اسم کو کہتے ہیں جو ایک چیز پر دلالت کرے. مثلا آپ نے کہا رجل، رجل کا معنی ہے ایک آدمی. ناقۃ، ایک اونٹنی.
تثنیہ کا کیا معنی ہے؟ دو. وہ اسم مراد ہے تثنیہ سے جو دو چیزوں پر دلالت کرے، آپ کو دو چیزیں بتا دے. مثلا آپ کہہ دیں ناقتان دو اونٹنیاں، امراتان دو عورتیں. پھر واحد کے لیے تو وزن آسان ہے نا، جس چیز کا بھی نام ہونا آپ کو معلوم ہوگا، مثلا ناقتن یا سبورتن. تثنیہ کے لیے جو وزن بنتا ہے نا، اگر وہ رفعی حالت میں آپ چاہے، رفع کی حالت میں، تو آخر میں الف اور نون مکسورہ آئے گا. آخر میں الف اور نون مکسورہ. مثلا ناقتن ہے نا، اسے بناؤ ناقتانی، الف اور نون آخر میں ہے. شجرتانی، رجلانی، مروحتانی، دارانی، منزلانی، اس طرح کی بناتے جاؤ. اگر نسبی حالت ہو تو پھر اس میں یہ ہوگا نا کہ آخر میں نون مکسورہ بنا دو. نون مکسورہ سے پہلے یا تو ساکن ہوگی نا، اس سے پہلے مفتوح ہوگا. آخر میں نون مکسورہ سے آگے کیا ہوگا، یعنی پیچھے نون سے آگے یا ساکنہ ہوگی، یا سے پہلے فتحہ ہوگا، جس کو ہم کہہ سکتے کہ یا مقبل مفتوح آخر میں نون مکسورہ. نسبی اور رفعی حالت میں جیسے آپ کہہ دے رجلان ہے نا، یہ رفعی حالت ہے. رجلین، مررت برجلین یا رأیت رجلین، مررت بناقتین یا کہ رأیت ناقتین. ہاں، جمع کسے کہتے ہیں؟ جمع کا معنی ہے وہ اسم جو دو سے زیادہ پر دلالت کرے، جو آپ کو دو سے زیادہ چیزیں بتا دے. پھر اس کے واحد میں تغیر بھی آ جاتے اور بعض کا تغیر نہیں آتا. مثلا آپ نے کہا نا کہ رجلن، تو رجلن ایک ہو گیا، رجلان دو ہو گیا نا، رجالن دو سے زیادہ. ناقتن ہے نا، نوقن بہت سی اونٹنیاں. دارانی دورن، منزل منزلان منازل. مروحتن مروحتان مراوح. اس طرح یہ بناتے جو امراتن امراتان نساء. پھر اس میں تغیر وغیرہ بھی آ جاتے ہیں، بعض کا تغیر نہیں آتا. ٹھیک ہے، تو اگر آپ واحد سے جمع بنائیں نا تو بعض کا تغیر لفظی ہوگا، بعض کا تغیر تقدیراً ہوگا. تغیر لفظی کا کیا معنی ہے؟ تغیر لفظی کا معنی ہے کہ لفظ میں تغیر موجود ہو. مثلا دیکھیں رجلن ہے نا، رجلن ایک آدمی کو کہتے ہیں، اسی سے دو بنا ہو رجلان، دو بنا دے. اگر جمع بنا دینا تو پھر کیا ہوگا؟ بالکل سارا کچھ ختم ہو گیا. لام جو ہے نا آخر میں، وہ بھی ہم الگ کر دیں گے. رجال بن گیا، بیچ میں الف آ گیا. دیکھیں رجال، اس کو کیا کہتے ہیں؟ تغیر لفظی. تغیر لفظی کا کیا معنی ہے؟ کہ لفظ میں تغیر ہو، زیادتی وغیرہ بھی ہو جاتی. جیسے یہاں پر الف زیادہ ہو گیا نا، کبھی کبھی ہمیں کمی کرنی پڑتی ہے. مثلا رسول ہے نا، رسول ایک رسول کو کہتے ہیں رسولان. رسول ہے نا، رسولان تثنیہ ہو گیا. اگر جمع بناؤ گے نا تو واو کو ہٹا دو، کمی آ گئی. رسولن، رسولن بہت سارے رسول، رسولن. کبھی کبھی زیادتی اور کمی دونوں کی جاتی ہے. مثلا غلام ہے نا، غلام، غلام کا معنی ہے لڑکا. اگر آپ کیا کرنا چاہے، کمی کر دینا کہ غلامان تو دو ہو گیا، تو اس سے بناؤ غلمتن. غلمتن، یا پر الف ختم ہو گیا نا، غلمتن آخر میں تا لگا ہوا. غلمتن لڑکے. کبھی کبھی زیادتی کی ضرورت پڑتی ہے. غلمان، غلام ہے نا، غلام. غلمان، غل الف گرا دو، میم کیا کر دو، ملا دو، پھر آخر میں الف بنا دو جو بیچ والا تھا. غلمان لڑکے. اس کو تغیر لفظی کہتے ہیں. بعض اوقات
تغیر جو ہے نا تقدیری ہم کرتے ہیں. جمع بنانے کے لیے واحد میں تغیر تقدیری کرتے ہیں. تغیر تقدیری کا مطلب ہے کہ لفظ میں معلوم نہ ہو, لفظ میں موجود نہ ہو, یعنی واحد اور جمع کی شکل ایک ہو لیکن فرق جو ہم کرتے ہیں نا وہ کسی اعتبار سے کریں گے. اور اس کے لیے ہمارے پاس دو وزن ہیں. دو وزن ہے, اگر ایک وزن کے مطابق آپ پڑھو گے تو واحد سمجھا جائے گا, دوسرے وزن کے مطابق پڑھو گے تو جمع سمجھا جائے گا. مثلا ہمارے پاس ایک لفظ ہے فلکن, فلک. فلک کسی کہتے ہیں؟ فلک کشتی کو کہتے ہیں, کشتی. اب اگر ہم کیا کر لیں, قفلن کے وزن پر دے, قفل, قفلن, فلکن, دونوں کا وزن ہے کہ دیکھیں قفلن, فل, اور عرب بھی جیسے قف لن, فل کن, دیکھیں تو کیا ہو گیا؟ فلکن واحد کشتی, ایک کشتی کو کہتے ہیں. اگر اسی کو ہم کیا کر دیں قفلن تو واحد ہے نا, جمع قفل کی کیا ہے؟ اقفالن ہے. اگر اسی کو ہم کیا کر دیں ایک اور وزن پر لے لیں, یہی فلک والا لفظ جمع بھی سمجھا جاتا ہے. وہ کیسے؟ اسدن کے وزن پر مراد لے, یہی فلک اسدن, دونوں کا اعراب بالکل ایک جیسے ہے. یا پر پیش ہے نا, یا پر بھی لگاؤ, یا پر کیا ہے جزم, یا پر بھی اسدن, اسدن. اب یہ فلکن جمع ہے, کیوں؟ اسدن اسدن کی جمع ہے, اسد, اسد کی جمع ہے. یہ تو تھا نا کہ جمع کسے کہتے ہیں اور جمع کے متعلق کیا تغیرات وغیرہ واقع ہوتے ہیں. اب جمع کی تقسیم ہم نے آگے کرنی ہے کہ جمع کتنی قسم پر ہے, جمع کی کتنی قسمیں ہیں. تو جمع لفظ کے اعتبار سے دو قسم پر ہے. جمع لفظ کے اعتبار سے دو قسم پر ہے. یا پر جمع دوبارہ نہ لکھ دو, یا لگاؤ نا, جمع سالم, جمع مکسر. جمع تکسیر بھی آپ کہہ سکتے ہیں, جمع صحیح بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں. صحیح سالم کا ایک معنی ہے نا. جمع مکسر کا مطلب یہ ہے نا کہ واحد کا جو وزن ہے نا سالم نہ رہے. جمع مکسر کا کیا مطلب ہے؟ جمع سالم کا معنی ہے کہ جس میں واحد والا وزن سالم رہے, صحیح رہے, صرف آخر میں ہم کیا کریں اس میں اضافہ کریں. مثلا ہمارے پاس ایک مسلمن کا لفظ ہے, مسلمن, مسلمن ہے نا, ایک کو کہتے ہیں مسلمن. اب بناؤ زیادہ مسلمون, مسلمون, تو وزن خراب نہیں ہوا نا, وزن بالکل صحیح سالم ہے, اس لیے اس کو کہتے ہیں جمع سالم, جمع سالم. آپ دیکھیں ناصرن ہے, ناصرن, اس سے بنا ہوا ناصرون, دیکھیں وزن باقی ہے سالم ہے, ناصرون. یا کوئی اور بنا دو مؤمن, مؤمن وغیرہ وغیرہ سے. مکسر میں دیکھیں, مکسر میں یہ واحد والا وزن صحیح سالم نہیں رہے گا, وزن خراب ہوگا, وزن میں ٹوٹ پھوٹ ہوگی. دیکھیں رجلن ہے نا, رجلن, اگر اس سے آپ جمع بناؤ گے تو رجال بیچ میں الف آ گیا, دیکھ وزن کو توڑ دیا نا, سالم نہیں رہا, بیچ میں الف آ گیا, اس میں کیا آ گیا؟ رجال دیکھے رجل کی طرح نہیں ہے نا, وزن ٹوٹ گیا, تکسیر آ گئی اس میں. ثلاثی میں اور بھی اوزان وغیرہ اس طرح سے رباعی میں. یا مثلا جعفر ہے, جعفر دیکھو, جعفر دیکھو کہتے ہیں ہمارے محلے میں 5 جعفر لڑکے ہیں نا, تم نے بنا کہ الیوم حضر فی مجلسنا جعافر, آج 5 جعفر آئے ہیں, 5 جعفر آئے ہیں. جعافر پڑھو گے, جعافر, بیچ میں الف بڑھا دو, جعافر, بہت سارے جعفر. عصفور ہے نا, عصفور کا معنی چڑیا, عصفور اس سے بنا دیا اپنے عصوا پیر, دیکھے ٹوٹ گیا نا, یا پر الف آ گیا, یا پر یا گئی, واو ختم ہو گیا, سفیر بن گیا. یہ جو ہے نا جمع کی تقسیم ہم نے کر دی لفظ کے اعتبار سے.
الجمع باعتبار اللفظ على قسمين السالم المكسر السالم ما سلم فيه وزنه والمكسر ما لم يسلم فيه وزن الواحد بل انكسر آگے جمع کی تقسیم ہے جمع مذکر سالم جمع مؤنث سالم 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 تو ہو گیا نا صرف کیا ہے مذکر مؤنث ملا دیا سالم یہ بھی ہے لیکن یہاں پر کیا ہے مذکر سالم ہے اور یہ کیا ہے مؤنث سالم ہے مذکر سالم مؤنث سالم جمع مذکر سالم کا مطلب ہے کہ آخر میں واو مقبل مضموم اور نون مفتوحہ ہو آخر میں نون مفتوحہ ہونا اور نون مفتوحہ سے آگے کیا ہو واو مقبل مضموم رفع کی حالت میں نصب کی حالت میں آخر میں نون ہو یا مقبل مقصور دیکھیں مسلمون ہے نا مسلمون یہ بھی مسلمون ہے اگر رفع حالت ہونا تو پھر آخر میں نون ہوگا نا نون سے قبل واو مقبل مضموم واو مقبل کیا ہے میم ہے وہ دیکھ مضموم ہے مسلمون یہ رفع کی حالت میں ہے جاء مسلمون نسبی حالت میرا ای کو پڑھو گی نا یا ای کو پڑھو گی یا مارا کو پڑھو گی ہمارا تو کے لیے با لگانی پڑتی ہے تو ہم نے پڑھا تھا کہ نون ہو آخر میں مفتوح نون مفتوحہ سے قبل یا مقبل مکسور دیکھ یا ہے نا مقبل کے مکسور ہے رأیت المسلمین مررت بمسلمین یہ طریقہ ہے مؤنث کے لیے کیا طریقہ ہے جمع مؤنث سالم اس کے لیے طریقہ یہ ہے کہ آخر میں تا لگاؤ تا سے پہلے الف لگاؤ آخر میں تا لگاؤ اور تا سے پہلے کیا لگاؤ الف لگاؤ دیکھیں مسلمتن ہے نا مسلمتن یہ تا تو کیا ہے تنیس کے لیے ہے نا مسلمن سے تنیس کے لیے ہے اگر آپ کیا بنائیں گے تائی مبسوطہ مراد ہے یہ تا مدورہ ہے گول تا اور یہ تا کیا ہے مبسوطہ لمبی تا ایک ہے گول تا ایک ہے لمبی تا تو آخر میں تا لگاؤ تا سے پہلے الف لگاؤ مسلماتن جاءت مسلماتن جاءت ذاکراتن جاءت حافظات للغیب بما حفظ اللہ اس میں صرف یہ فرق ہے نا کہ اگر رفیع حالت ہو تو پیش لگا دو تنوین مسلمات اگر نسبی حالت یا جری تو پھر صرف زیر لگا دو ڈبل رأیت مسلمات مررت بمسلمات کوئی اور فرق نہیں ہے تو صرف زبر زیر پیش اعراب میں تبدیلی آتی ہے یہ جمع مذکر مؤنث وغیرہ کی بات ہو گئی سالم آگے ہے معنی کے اعتبار سے جمع کتنے قسم پر ہے معنی کے اعتبار سے بھی جمع دو قسم پر ایک کو کہتے ہیں جمع قلت دوسری کو کہتے ہیں جمع کثرت جمع قلت قلت کم ہونے کو کہتے ہیں کثرت مانا زیادہ ہونا مینورٹی میجورٹی مینورٹی کسے کہتے ہیں قلت کو کہتے ہیں نا تھوڑا ہونا میجورٹی مانا زیادہ ہونا کثرت جمع قلت سے مراد وہ جمع ہے جس میں 10 سے کم افراد ہو 10 نہ ہو 10 سے نیچے 9 8 3 5 جمع کثرت سے مراد وہ ہے کہ 10 یا 10 سے زیادہ مراد جمع قلت کے لیے ہمارے پاس 6 اوزان ہیں آپ کسی پہچانیں گے کیا رہے جمع قلت یا جمع کثرت سے تو ہمیں پریشانی ہوتی ہے تو آپ کے لیے بتا دیتے حضرت سے پریشانی کی ضرورت نہیں اصل میں آپ 6 وزنوں کو یاد رکھیں نا اگر ان وزنوں پر کوئی جمع آ گئے تو سمجھ لینا کہ قلیل ہے جمع قلیل اگر ان وزنوں میں سے کسی وزن پر نہیں آیا تو سمجھ لینا کوئی کیا ہے جمع تکسیر ہے جمع تکسیر جمع مکتر جمع قلت کے لیے 6 وزن ہے ہمارے پاس ایک ہے افعل 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 ایک نمبر 2 ہے ہمارے پاس افعال افعال یہ وزن ہے افعال تیسرا وزن ہے ہمارے پاس افعیلتن افعیلتن
لتن. بس خاش وخايت أنا شو حاجة چوتھا وزن ہے فعلتن. 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 نعم. پانچواں وزن ہے ہمارے پاس تصل بعد شبيلو. مسلمون. غتسيز یہ جو وزن ہے نا جمع مذکر سالم والا. چھٹا وزن ہے مسلمات والا جمع مؤنث سالم والا. اس کو کیا کہتے ہیں؟ خلي بس شرك. الجوامع القلیلہ. جمع قلت کے دیکھیں آپ ان کا وزن ہے آپ کے لیے وزن لایا ہم اقلبن. اقلبن آپ دیکھیں اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ حضرت سے دیکھیں ہمارے پاس ایک وزن ہے اقلبن. اقلبن کیا ہے؟ کون سی جمع ہے؟ کون سا جمع ہے؟ اقلبن کلاب. اقلبن. کلبن کلابن. اقلبن کس کی جمع ہے؟ کلب. کلبن کی جمع ہے. اس سے کتنے کتے مراد ہے؟ کسی نے کہا کہ اقلبن 9 سے نو کم سے لے 10 سے کر کم 2 تک 3 4 5 وغیرہ. اس طرح کسی نے کہا کہ اقوال زرین الاقوال الذهبیہ الاقوال الجمیلہ الاقوال الحسینہ وغیرہ آپ نے کہا نا. تو اقوال کیا ہے؟ قول ان کی جمع ہے نا. اور قول کیا ہے؟ اقوال جمع قلیل ہے نا. افعلتن وزن ہمارے پاس عاملتن اس کے لیے ہے فعلتن غلمتن. پھر جمع کثیر کسے کہتے ہیں؟ ان چھ وزنوں کے علاوہ جو بھی وزن آ جائیں اس کو جمع کثیر کہیں گے. ہاں ایک دوسرے کی جگہ ہم جمع قلیل جمع کثیر کو استعمال کر سکتے ہیں. یا مسلمون پر آپ الف لام داخل کریں المسلمون تو زیادہ مسلمان مراد ہوں گے. قرآن کریم میں تو معروف آئے ہیں نا المسلمون المسلمون المؤمنون المؤمنین المسلمات. ایک جگہ پر مسلمات قانتات وغیرہ آیا ہے. تو جمع کثیر قلیل کا ایک دوسرے کی جگہ استعمال درست ہے لیکن عموماً اگر آپ تعین کرنا چاہیں تو پھر یہ اوزان ہے.